बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उन एतराज़ात के बारे में जो कुर्बानी और हज के मौका के ऊपर मुसलमानों की इस इबादत पे की जाती है। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना आतिफ़ साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आतिफ़ साहब, हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान एक ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुर्बानी जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए भी एक बड़ी तादाद जो है वो जाती है। लेकिन कुछ लिबरल्स जो हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ात हमेशा ही सुनने को मिलते हैं कि ये पैसे जो आप हज पे लगा रहे हैं या ये पैसे जो आप कुर्बानी पे लगा रहे हैं, इसकी निस्बत आप इन पैसों से गुरबा और मसाकीन के काम काज जो है वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि क्यों हम हज को तरजीह देते हैं, कुर्बानी को तरजीह देते हैं, क्यों ये पैसे हम उधर गुरबा और मसाकीन पर क्यों नहीं खर्च करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, शुक्रिया आपका। असल में हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का चलता है कि हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रुश्द व हदायत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला मबूस फरमाया। हम उनको फॉलो करते हैं और उनके मुताबिक चलते हैं। अगरचे किसी काम की हिकमत हमें समझ आए या ना आए, हमारा बहैसियत मुसलमान काम ये है कि हम उनकी इताअत करें। अगरचे ये जितने भी एतराज़ात कुर्बानी के ऊपर, हज के ऊपर आते हैं, हम देखते हैं ये सारे के सारे बेजा हैं और इनको एतराज़ सिर्फ उसी वक्त नज़र आता है जब हज की बारी आए या फिर ईद उल अज़हा आए। आतिफ़ साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बात की है, बड़ी प्यारी बात की है कि हमें हिकमत समझ आए या ना आए हमने उसको मानना है। चलें, ये तो एक मान लिया कि मुसलमान होने की हैसियत से। लेकिन वैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कुर्बानी करने की हिकमत कोई बयान की गई है या हज करने की कोई हिकमत ऐसी समझ में आती है कि हम क्यों हज करते हैं या हम क्यों कुर्बानी करते हैं? इसका कोई फ़ायदा, कोई हिकमत अमली इसकी कोई बयान की गई है शरीयत में? जी बिलाल भाई, इसमें हमें समझ ये आती है कि एक तरफ तो अल्लाह का दिया हुआ माल जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो दिल के अंदर बुखल जैसी जो बहुत बड़ी बीमारी जन्म लेती है उसका खात्मा हो जाता है। सही। हज के मौके पे भी लाखों मेहनत करने के बाद लाखों खर्च करते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। और कुर्बानी भी असल में अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। हमें जानवरों को ज़िबा करने का शौक़ नहीं है, बल्कि हमें शौक़ तो ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। हम अल्लाह के हुक्म को देखते हैं और जब हम कुर्बानी को करते हैं इसमें बेशुमार हिकमतें ऐसी हैं कि जो हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं और ऐसी यकीनन अनगिनत वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात और उसके अलावा हिकमतें हैं जो हम समझ नहीं सकते। अब हिकमतों को देखें, बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि ये नस्ल कुशी होती है, इसके साथ जानवर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बताइए, हज़ारों साल से लोग कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आज तक जानवर ख़त्म हुए? एक बकरी है, एक भेड़ है, एक ऊँटनी है, गाय है, अब वो एक एक हमल से एक एक बच्चे को जन्म देती है। और इसके मुकाबले हम देखें बिल्लियाँ हैं, वो एक हमल में, या सूअर है वो एक एक हमल में 4-4, 5-5 बच्चे जन्म देती। कभी आपने आज तक ये नहीं देखा होगा कि कुत्तों का रेवड़ चला जा रहा हो, बकरियों का रेवड़ हो या सूअर का रेवड़ हो। वो बहुत कम है, अगरचे हैं, लेकिन उसके बरअक्स जिनको हम अल्लाह के हुक्म पे ज़िबा करते हैं, हर चीज़ का खालिक तो अल्लाह है। हम तो जानवर के गले पे बज़ाहिर छुरी चलाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बकरियों को रेवड़ भी हम देखते हैं, ये गाय का रेवड़ भी देखते हैं, ऊँटों का रेवड़ भी देखते हैं। यानी कि ये बिल्कुल बेजा किस्म के इतराज़ात होते हैं। अपना आतिफ़ साहब, मैं आपकी बात से ये बात भी समझ आती है कि मेरा ख्याल है कि जैसा कि आपने बात की, तो जैसे जैसे इंसानियत जो है उसमें इजाफा हो रहा है, यानी कहा जाता है कि इस वक्त इंसानों की जो आबादी है ये आज से पहले कभी नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तरह उन जानवरों की भी जो है वो पैदाइश में इजाफा फरमा रहा है। जैसे इंसान बढ़ रहे हैं, फिर उसी तरह वो जानवर भी हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, अभी हज है, हज के ऊपर 10 ज़ुल हज को लोग हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कुर्बानियाँ करते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अब 10 ज़ुल हज पे जानवरों को ज़िबा किया जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग कुर्बानी करना चाहें और उनको जानवर ना मिले, बल्कि बसा औक़ात जानवर वाफर बड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन लोग कुर्बानी वो जितनी हिस्सियत है, ताकत है, उसके मुताबिक करते हैं।
اور اصل میں یہ حکم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا اکثر مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہم اصل میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ سارا سال مرغیوں کو ذبح نہیں کرتے؟ سارا سال اگر دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر جان ہے، تو جانوروں کے اندر جان ہے، سبزیوں کے اندر بھی جان ہے، اسی طرح وہ پرندوں کو کھاتے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے. تو کیا اس وقت ان کو یہ اعتراض نہیں آتا؟ صرف عید الاضحیٰ بھی اعتراض آتا ہے. بالکل. اچھا عاطف صاحب، یہ بھی ایک ویسے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کا اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا، یعنی آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے، آپ کے معاشرے میں اگر غریب ہیں تو آپ مہنگا موبائل نہیں رکھ سکتے، اگر آپ کے معاشرے میں غریب ہیں تو آپ اپنے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں رکھ سکتے، آپ کو سب کچھ ان کو دے دینا ہے؟ یا اسلام اس بارے میں کیا، کیسے اعتدال رکھا جائے؟ بلال بھائی آپ غور کریں، اعتراضات کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا غرباء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور غریبوں کے ساتھ وہ ہمدردی بھی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں رمضان المبارک میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیوں میں یہی لوگ پیش ہوتے ہیں. یہی لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں یہی غرباء کی امداد کرنے کے اندر پیش ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں غرباء کی مدد ہمیشہ وہ نیک لوگ اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہی کرتے ہیں. یہ لبرل لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں یہ تو کبھی اپنے سے نچلے آدمی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. لاکھوں کے موبائل رکھے ہوتے ہیں، ان کو بیچ کے غرباء کی مدد کر لیں. اب جب حج آتا ہے، جب قربانی کا سیزن آتا ہے، یہ کہتے ہیں جی اس کو کرنے کے بجائے آپ بچیوں کی شادیاں کریں. یہ بچیوں کو شادی کرنے کا حکم بھی شریعت کے اندر موجود ہے، اور یہ لوگ اللہ کی توفیق سے کرتے بھی ہیں. لیکن بذات خود قربانی کو دیکھیں تو یہ اصل میں ہے ہی غرباء کو فائدہ پہنچانے والی. یعنی کہ شریعت کا یہ حکم جو ہے اس سے امیر نہیں، کیا عمراء جو ہیں وہ جانوروں کے سامان کو بیچتے ہیں، پاؤں میں ڈالنے والے جو ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر جو قلادے ہوتے ہیں، کہ یہ ہار وغیرہ کیا یہ عمراء بیچتے ہیں؟ یہ غریب لوگ بیچتے ہیں. بڑا بزنس جو ہے جنریٹ، یعنی کہ یہ کروڑوں نہیں اربوں کا سیزن ہوتا ہے جو یہ غرباء کا لگتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جتنے بھی چارہ، جانوروں کا چارہ یہ بیچنے والے کس طرح بیچتے ہیں. پھر یہ لبرل لوگ تو کیا کرتے ہیں، اعتراضات تو اسلام پہ کرتے ہیں، لیکن یہ اور ان کے آقا کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی آمد پہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بکرے کی کھال، گائے کی کھال جو عید کے دنوں میں وہ 200-300 کی رہ جاتی ہے، وہ اس کو 4-5 ہزار میں ان کو کہہ کے کروائیں تاکہ غرباء کی امداد ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال تو غریب کو دینے کا حکم ہے. تو غریب کا گلا تو آپ گھونٹ رہے ہیں اور آپ اعتراضات کر رہے ہیں اسلام پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیر آدمی جس نے قربانی کرنی ہے وہ تو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. جی. لیکن اس قربانی کے موقع پر ان لوگوں کو بھی گوشت مل جاتا ہے کہ جنہوں نے بیچاروں نے سارا سال نہیں کھایا ہوتا ہے. ان کی اتنی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سارا سال گوشت کھائیں. اچھا عاطف صاحب، ایک چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر عید کے قریب ایسے میسیجز جو ہیں وہ وائرل کیے جاتے ہیں، سینڈ کیے جاتے ہیں کہ جی میرے پڑوس میں ایک بندہ بیمار تھا لیکن میں قربانی لے آیا، وہ میرا فلاں رشتہ دار اس کے علاج کے لیے ضرورت تھی لیکن میں نے چونکہ جو ہے وہ قربانی کرنی ہے. تو یہ جو کرائٹیریا ہے کہ مثلاً ایک طرف ایک مریض ہے اور ایک طرف قربانی ہے، اول تو ان دونوں کو وہ ایک فرضی سی، وہ ایسا ہوتا نہیں، وہ فرضی طور پہ رکھتے ہیں سامنے، فرضی کہانی بنائی ہوتی. لیکن اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو بھی جائے تو اس موقع پر کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قربانی تو اللہ کی توفیق سے کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. 10 ذو الحج کو کسی بچی کی شادی کرنا یا کسی غریب کو امداد دینا یا کسی مریض کو دوائی لے کے دینا، اس سے افضل عمل وہ اللہ کے راستے میں جانوروں کا خون بہانا ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اس بات کے اوپر بھی کہ آپ کا وہ غریب ہمسایہ ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کریں. بالکل. آپ ہمارے یہاں اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے، لوگ بہت سارے اپنا سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے قربانیاں کرتے ہیں. جی لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں حاجی صاحب نے فلاں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ
آمدنی میں سے ان لوگوں کے گھروں میں امداد دیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں جانوروں کا خون بہائیں. ان کی بیماری کے لیے بھی ان کو دوائی دینی چاہیے. یہ اللہ نے ہمارے دلوں کو کھلا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. تو دونوں کام ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی نہ کرے اور ان کو دے دے, یا وہ اپنی قربانی کر لے اور ان کو نہ دے. اور ویسے بھی قربانی اثار سکھلاتی ہے. بالکل قربانی تو ہے ہی اثار. ہم نے تو کیا اللہ کے حکم پہ, یہ جانور کو ذبح کر دیا اللہ کے حکم پہ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہم نے اس گوشت کو لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنا ہے. ہم تو کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اثار ہی قربانی ہم کو سکھلاتی ہے. اچھا صاحب, ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ہی باتوں میں بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ گیا کہ قربانی کرنے والوں کو بھی قربانی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے, یا مثلا ایک بندہ ہے اس کے پاس وافر پیسے ہیں وہ جتنی مرضی قربانی کرے, یا بسا اوقات جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں نے سب سے مہنگی قربانی کی یا میرا اتنے کلو گوشت میری گائے میں سے نکلا, وہ لاکھوں کی قربانی جو ہے وہ کرتا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بلال بھائی, اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال پہ چلنا چاہیے. اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص ہے, یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ دل اللہ جانتا ہے. اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو جتنے مرضی جانور ذبح کر لیں, صحیح, اتنا ہی اجر ملے. کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں جیسے کہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے دور میں ہوتا ہے کہ بازاروں کے اندر یہ میڈیا کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں, جی فلاں جگہ پہ وہ جانور ہے, اس کا وزن اتنا ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے, باقاعدہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے. پھر اس کو خریدنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں پھر اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں. جب ذبح کرنے کی باری آتی ہے اس وقت بھی لوگوں کو بتلایا جاتا ہے جی فلاں جانور فلاں جگہ پہ فلاں دن ذبح ہوگا. اب ہم نیت پہ حکم تو چلا نہیں سکتے, لیکن نیت خالص ہونی چاہیے. جتنا بھی کریں نیت خالص ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر سال قربانی کی ہے. تو قربانی کرنی چاہیے, حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے, لیکن نیت کے اندر کہیں پہ ریاکاری نہیں آنی چاہیے. اور یہ جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں, یہ اعتراضات کبھی بھی کوئی بھی مسلمان ان اعتراضات کو کوئی حیثیت نہ دے. یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا آپ کو ورگلانے کے لیے. حقیقت میں یہ قربانی بھی اور حج بھی یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے حج پہ جو انسان جاتا ہے اللہ بغیر توبہ کے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 ذوالحج کو سب سے زیادہ وزن والا عمل اور افضل عمل جو ہے یہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے. بہت شکریہ عاطف صاحب. جی ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا عاطف صاحب نے ہمارے سوالات کے بہت عمدگی سے جوابات دیے, اور انہوں نے کہا کہ کسی پروپیگنڈے پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کیجئے, حج کیجئے. قربانی اور حج اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.